السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الأمیہ المزکی المبعوث رحمۃ للعالمین وبعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ صدر محترمہ اور عزیز معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس انجمن میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کی گارنٹی ملتی ہے۔ وہ لازماً ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ پوری توجہ کے ساتھ ان خوش نصیبوں کا ذکر خیر کرے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت کی گارنٹی پانے والوں میں سے شامل فرمائیں، آمین۔ قرآن مبین میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ رب العالمین نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے طرح طرح کے باغات ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا اللہ کی خوشنودی ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت۔ اس بات کا تذکرہ مدینے والے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے: اے جنت والو، تو جنتی جواب میں دیں گے: لبیک ربنا وسعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: حل رضیتم، میرے پیارو کیا تم مجھ پر راضی ہو؟ تو سارے کے سارے اہل جنت جواب میں دیں گے: اے ہمارے مولا و داتا، ہم تجھ سے راضی کیوں نہ ہو، جبکہ آپ نے ہمیں ایسی بے مثال جنت عطا کر دی ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اہل جنت کا شکر بھرا جواب سن کر العالمین فرمائیں گے: کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت عطا نہ کر دوں؟ شہنشاہ جنت پروردگار عالم اللہ رب العالمین کا سوال سن کر سارے کے سارے جنتی حیران و پریشان ہو جائیں گے اور سوچنے کی وادیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بالآخر زبان حال سے پکار اٹھیں گے: اے ہمارے مہربان، کہ اس جنت جیسی نعمت سے بھی اور کچھ مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہاں، میرا اعلان سن لو، تم پر میری خوشی حلال ہے، میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا اس کے بعد۔ عزیز میری دینی بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلا شخص جو داخل ہوگا وہ کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتی چلوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آتی باب الجنت یوم القیامت، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتحو، پس میں اسے کھولنے کا مطالبہ کروں گا، فیقول قاضٍ، پس قاضٍ مجھ سے پوچھے گا: من انت، تو کون ہے؟ فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں، فیقول، اور مجھ سے کہا جائے گا: بک امرت، مجھے آپ ہی کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ عزیز میری دینی بہنوں، آئیے میں آپ کو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے گروہ کی صفات بتاتی چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنت میں جو گروہ داخل ہوگا ان کے صورتیں 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں،
اور ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح ہوں گی، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے اگر دان عود کے ہوں گے وہ پیشاب اور پاخانے سے پاک ہوں گے، وہ بلغم اور تھوک سے پاک ہوں گے، اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، اور وہ سب کے سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، اور ان کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ عزیز میری دینی بہنوں، میں آپ کو ایک حدیث بتلا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے ڈرو اور 5 وقت کے نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ عطا کرو اور اپنے حکمراں کی اطاعت کرو، اس طرح تم اللہ رب العالمین کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عزیز میری دینی بہنوں، اس حدیث میں جنت کی طرف جانے کے راستے کی تعین کر دی گئی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے اور مذکورہ تمام اعمال پر پابندی کے ساتھ اپناتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔